السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم پردہ نشین پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن چھیڑنے سے پہلے محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت والا صفات پر ہدیہ درود بھیجیے۔ نماز والا درود بآواز بلند: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف۔ مدینہ کی گلیاں اس دن معمول سے زیادہ پرسکون تھیں۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں لوگ مختلف معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسی شہر میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کا نام سنتے ہی عدل و شجاعت اور تقوی کا تصور ابھرتا تھا۔ وہ تھے امیر المؤمنین، شیر خدا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزارا، جن کی زبان پر ہمیشہ حق رہا اور جن کے دل میں کبھی دنیا کی ہرس داخل نہ ہوئی۔ وہ خلیفہ تھے مگر محل میں نہیں رہتے تھے، وہ حکمران تھے مگر خادموں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے کپڑوں پر پیوند ہوتی تھی مگر کردار بے داغ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ظلم کا انجام اندھیرا ہے اور انصاف کا انجام روشنی۔ ان کے نزدیک انصاف رشتہ نہیں دیکھتا تھا، حسب نسب نہیں دیکھتا تھا، بلکہ صرف حق دیکھتا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کہیں گم ہو گئی۔ یہ وہ زرہ تھی جو انہوں نے کئی غزوات میں پہنی تھی، جس پر تلواروں کے نشان تھے اور جو ان کے لیے محض ایک چیز نہیں بلکہ ایک یادگار تھی۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک یہودی پر پڑی جو وہی زرہ بیچ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور نرمی سے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، یہ مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ یہودی نے فوراً انکار کیا اور کہا یہ زرہ میری ہے اور چونکہ یہ میرے پاس ہے اس لیے یہ میری ہی ہے۔ اسی موقع پر نہ کوئی شور تھا، نہ غصہ، نہ دھمکی، حالانکہ سامنے خلیفہ وقت کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے کہ خلیفہ خود ایک عام شہری کے ساتھ عدالت جا رہے ہیں۔ قاضی شرح اپنی جگہ بیٹھے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں داخل ہوئے تو قاضی احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی جگہ بیٹھو، یہ عدالت ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ نظام عدل کی بنیاد تھے۔ قاضی شرح نے مقدمہ شروع کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے اور میں نے اسے نہ بیچا اور نہ کسی کو تحفے میں دی۔ پھر قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ملکیت ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ یہ سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی شرح نے قانون کے مطابق فیصلہ سنایا۔ چونکہ امیر المؤمنین کے پاس گواہ نہیں اس لیے زرہ یہودی کی سمجھی جائے گی۔ یہ فیصلہ مکمل انصاف پر مبنی تھا۔ لوگ دم بخود رہ گئے کہ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے، مگر ناراضگی نہ تھی، نہ غصہ، نہ اعتراض۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، یہی انصاف ہے۔ یہودی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اعتراف کیا کہ یہ زرہ واقعی آپ ہی کی ہے، میں نے اسے راستے سے اٹھایا تھا۔ پھر وہ بولا کہ ایسا انصاف صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی دے سکتا ہے۔ اسی وقت وہ یہودی کھڑا ہوا اور اس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پوری عدالت میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ واپس لی اور فوراً اس نئے مسلمان کو دے دی اور فرمایا، اب یہ تمہاری ہے۔ یہ تھا عدل کے بعد کا احسان۔ یہ واقعہ صرف ایک زرہ کا نہیں تھا بلکہ اسلام کے عدل کا اعلان تھا۔ یہ وہ انصاف تھا جو دل بدل دیتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے اور انسان کی زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انصاف طاقت سے بڑا ہوتا ہے، عدل دلوں کو فتح کرتا ہے۔ اسلام میں حاکم اور عوام برابر ہیں اور سچا دین کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انصاف ہو تو نہ ظلم باقی رہ سکتا ہے اور نہ نفرت زندہ رہ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف اور ان کے تقوی کا ایک ذرہ عطا فرمائے اور ہمیں حق کہنے کی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔